حضور علیہ السلام مسجد میرے بھائی، حضور علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے معراج کروائی، اور مومن کی معراج کیا ہے؟ مومن کی معراج کیا ہے بھائی؟ نماز ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمن۔ نہیں، حضور کو اللہ نے معراج کرائی، اور ہماری معراج کیا ہے؟ نماز۔ حضور علیہ السلام معراج سے ہی نماز کا تحفہ لے کر آئے۔ انہیں تحفہ جو ملا نہیں، سب سے قیمتی تحفہ جو اللہ نے جو دیا اس امت کو، وہ تحفہ کیا ہے بھائی؟ نماز۔ میرے بھائی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آپ کو براق پر لے جایا گیا۔ براق جو سواری تھی، علماء فرماتے ہیں کہ وہ براق جس سواری پر حضور علیہ السلام براق پر سوار ہو کر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے، اس کی رفتار ایک سیکنڈ میں 1,80,000 کو 6,000 ایک سیکنڈ میں وہ طے کرتا تھا۔ ایک منٹ میں، ایک سیکنڈ میں اس کی رفتار اتنی تیز تھی۔ 1,80,000 کو 6,000 مائل خالی ایک سیکنڈ میں اس کی رفتار اتنی تیز۔ جب حضور علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر میں تھے، تو پیارے آقا نے راستے میں کئی قوموں کو دیکھا۔ ایک عورت کو دیکھا، ایک بوڑھی عورت کو دیکھا کہ وہ بوڑھی عورت حضور علیہ السلام کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بوڑھی عورت کا جواب نہ دیں، آپ سامنے چلیں۔ پھر تھوڑی دور اور گئے تو ایک بوڑھے مرد نے آواز دی حضور کو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کا بھی جواب نہ دیں، آپ خاموش چلیں۔ پھر حضور علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فاصلہ طے کر کے اور قریب اور سامنے گئے، تو آپ نے ایک جماعت کو دیکھا، تو ان لوگوں نے پیارے آقا حضور علیہ السلام کو سلام کیا۔ السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے سلام کا جواب دیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ان لوگوں کا سلام کا جواب دی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس بوڑھی عورت نے آپ کو آواز دی وہ دنیا تھی۔ جس بوڑھی عورت نے آپ کو آواز دی وہ دنیا تھی، اور جو بوڑھے مرد نے جس نے آپ کو آواز دی وہ شیطان تھا۔ اگر آپ ان دونوں کا جواب آپ دے دیتے تو آپ سب لوگ جو ہے دنیا کی طرف مائل ہو جاتے۔ پھر حضرت جبرائیل السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے آپ کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر پیارے آقا حضور علیہ السلام پھر آگے گئے، بہت ساری چیزوں کا پیارے آقا نے مشاہدہ کیا۔ ایک ایسی قوم کو دیکھا جن کے یہ ہاتھ میں جو ناخن ہیں، یہ ناخن تانبے کے ہیں، تانبے جیسے نہیں۔ وہ کیا کر رہی؟ وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو کھکور رہی، اور اپنے سینے کو کھکور رہی، چھل رہی، چہرے کو بھی چھل رہی اور سینے کو بھی چھل رہی۔ حضرت جبرائیل سے پیارے آقا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سی بدبخت قوم ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا، یہ وہ قوم ہے جو دنیا کے اندر جو لوگوں کی جو غیبت کرنے والے، لوگوں کی برائیاں کرنے والے، پیٹھ پیچھے ان کی باتیں کرنے والے، پیٹھ پیچھے ان کی غیبت کرنے والے ہیں، یہ وہ قوم ہے۔ پھر حضور علیہ السلام آگے گئے تو ایک ایسی قوم کو دیکھا، ایسے لوگوں کو دیکھا کہ وہ پانی میں تیر رہے، پانی میں نہا رہے، تیر رہے، اور پانی میں نہاتے وقت کیا کر رہی؟ پتھر اٹھا رہی، منہ میں ڈال کو چبا رہی۔
پتھر اٹھا رہی، منہ میں ڈال کو کیا کر رہی؟ چبا رہی، اور جیسے ہی چبا رہی ان کے منہ سے خون نکل رہا۔ پیارے آقا نے پوچھا جبرائیل سے کہ اے جبرائیل یہ کون سی بدبخت قوم ہے، بد نصیب قوم ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ قوم ہے جو دنیا کے اندر سود کھانے والے ہیں، سود خور ہیں یہ لوگ۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرما۔ پھر پیارے آقا حضور علیہ السلام پھر اور آگے گئے، ایک ایسی قوم کو دیکھا جن کے چہرے بالکل کالے، جن کے چہرے بالکل کالے، جن کی آنکھیں بالکل نیلی، اور نیچے کا ہونٹ زمین پر گھسیٹا ہوا ہے، اور یہ اوپر کا ہونٹ سر پر پڑا ہوا ہے، اور جن کے منہ سے جو ہے خون اور پیپ ان کے منہ سے بہہ رہا ہے، نکل رہا ہے۔ اور فرشتے جہنم کا جو پانی ہے وہ پانی کو زبردستی ان کے منہ میں ڈال کے پلا رہے۔ پیارے آقا حضور علیہ السلام اس قوم کو دیکھا، حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون سی بدبخت قوم ہے جن کے چہرے کالے پڑ گئے ہیں، جن کی آنکھیں نیلی ہو گئی ہیں، جن کے نیچے کا ہونٹ زمین پر پڑا ہوا ہے، اوپر کا ہونٹ جو ہے سر پر پڑا ہوا ہے، اور جس کے منہ سے خون اور پیپ نکل رہا ہے، یہ کون سی قوم ہے؟ میرے بھائی حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بدبخت قوم ہے جو دنیا کے اندر شراب پینے والے ہیں۔ میرے بھائی آج کیا شراب عام ہو گئی، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، شراب عام ہو گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میرے بھائی شراب کیا ہے؟ شراب تمام برائیوں کی جڑ۔ میرے بھائی علماء کیا بولتی؟ تمام برائیوں کی جڑ کہتے ہیں شراب، تمام برائیوں کی جڑ۔ تو میرے بھائی اور دوستو عزیز ساتھیو، پھر پیارے آقا حضور علیہ السلام اور آگے گئے، ایک ایسی قوم کو دیکھا جن کو جلایا جا رہا، جن کو کیا کر رہی؟ جلا رہی، پورے جل کو راکھ ہو جا رہی، پھر تھوڑی دیر میں پھر زندہ ہو کر کھڑ جا رہی۔ ایک ایسی قوم کو دیکھا جنہیں جلایا جا رہا، جل جا رہی، کھڑے کھڑے جل جا رہی، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر زندہ ہو جا رہی۔ حضرت جبرائیل سے پیارے آقا نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون سی قوم ہے جو جل رہی ہے، جل کر پورا کیا ہو رہی؟ جل کر پورا جو ہے بھوسا ہو جا رہی، راکھ ہو جا رہی، پھر زندہ ہو کے کھڑ جا رہی، یہ کون سی قوم ہے؟ جبرائیل السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ قوم ہے جو دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے، دنیا کے اندر کیا کرنے والے ہیں؟ ماں باپ کی نافرمانی۔ میرے بھائی آج اٹھا کر دیکھیں آج دنیا کے ایسے حالات ہیں، اگر بیٹا نوجوان ہو گیا تو ماں بھی ڈرتی، بابا بھی ڈرتا، کہا میں ذرا چاہتے ہوئے بیٹے کو زور سے بولا تو میں کہا میرا بیٹا گھر سے باہر نکالا تاکہ وہ۔ پیارے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث سنیں اور ذہنوں میں رکھیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جن کے ماں باپ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ اگر میرا بیٹا جیسے ہی گھر میں آئے گا مجھے ڈانٹے گا، جیسے ہی میرا بیٹا گھر میں آیا اور مجھے ڈانٹے گا، مجھے کچھ بولے گا، اگر ماں باپ ڈر رہی بیٹے سے، تو پیارے آقا نے فرمایا دنیا میں تمام انسانوں میں سب سے بدترین انسان وہی ہے۔ میرے بھائی اور دوست عزیز ساتھیوں، ماں باپ کیا ہے ہمارے لیے؟ نعمت ہے بھائی۔ اللہ نے یوں ہی ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں رکھا، باپ کو جنت کا دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ یوں ہی اللہ نے نہیں بنایا، مگر ہمارے پاس کیا ہے؟ مقام ہم لوگوں کھود لے۔ جن کے بھی ماں باپ زندہ ہیں، جن کے بھی ماں باپ زندہ ہیں، میرے بھائی ان کے خوب محنت کریں انشاءاللہ، خوب محنت کریں، بہت بڑی نعمت ہیں، اور ماں باپ کی قدر کریں۔ کیا فرمایا پیارے آقا نے؟ کیا فرمایا پیارے آقا نے؟
ماں کے چہرے کو پیار سے دیکھنا حج اور عمرہ کرنے کا ثواب ہے. کیا کرنے کا ثواب ہے؟ بات کرنا سو نہیں، خالی چہرے کو، ماں کے چہرے کو پیار سے دیکھنا، خالی پیار سے دیکھنا ماں کے چہرے کو، حج اور عمرہ کرنے کا ثواب. وہ کون سا؟ جو حج بھی قبول ہو گیا، عمرہ بھی قبول ہو گیا، وہ ثواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. میرے بھائی اور دوستو، عزیز ساتھیوں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کریں، اور جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے نام پر صدقہ و خیرات کریں. پھر پیارے آقا حضور علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تشریف لے گئے. بہت ساری قوموں کو آپ نے دیکھا. ایک ایسی قوم کو بھی دیکھا جو کھیتی میں ہل چلا رہی. کیا کر رہی؟ کھیتی میں ہل چلا رہی. ہل چلائے، ہل چلا کر بیج ڈالے. جیسے ہی بیج ڈالے وہ کیا ہوگی؟ فصل بن گئی، پک گئی، اور تھوڑی ہی دیر میں بڑا ایک کیا ہوگا؟ غلہ کٹا. غلہ کٹ کر ایک بڑا ڈھیر بن گیا. تھوڑی ہی دیر میں ہل چلائے، کھیت میں بیج ڈالے، وہ بیج کیا ہو گئی؟ اٹھے، یعنی حیا ہو گیا. اس کے بعد غلہ خود بخود کٹ گیا، کٹ کر بڑا ڈھیر بن گیا، بڑا ڈھیر بن گیا. کب تک دیکھیں گے ویسا ہوا سو؟ ہمارے نبی دیکھو ہی، پیارے آقا نے یہ سب دیکھا معراج میں جاتے وقت. پیارے آقا نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا عجیب چیز ہے؟ کھیت میں ہل چلائے، بیج ڈالے، بیج جیسے ہی ڈالے وہ ہری ہو گئی، پھر غلہ خود بخود کٹ گیا، ڈھیر بن گیا، یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جو نکلتے ہیں اور اللہ کے نام پر صدقہ و خیرات دیتے ہیں، اپنی جان بھی لگاتے ہیں اور مال بھی لگاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین یہ کے بدلے میں 700 گنا زیادہ اللہ رب العالمین انہیں ثواب عطا فرما. ہم لوگ دیتی نہیں اللہ کے نام پر. میرے بھائی یہ کیا کہ آخرت کی کنجی جمع ہو رہی سو، آخرت کے بینک میں یہ کیا ہے؟ جمع ہو رہا سو. یہ کیا جمع ہو رہی سو؟ اور اللہ کے راستے میں 1 روپیہ دیے 700